سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز کے ساتھ خدمت کی ہے، لکھا ہے متعدد جگہ صرف سخی نہیں تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ کسی صحابی کے پاس کوئی آتا، کوئی بڑا سوال کرتا، کوئی رستہ نظر نہ آتا، لوگ کہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جب خلیفہ بنے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو ایک بندہ یمن سے چل کے آیا، اس نے آ کے سوال کیا خلیفہ سے کہ مجھے 3000 دینار میں نے کسی سے ادھار لیے چاہیے، آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کر دے۔ اپنے گھر میں بٹھایا، اسے دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی۔ فرمانے لگے اب پیسے تو ہے نہیں آج کل۔ اب وہ تو سمجھ کے آیا تھا بھی حضرت ابو بکر ہیں، بہت رئیس آدمی، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، میں آج کل تو کچھ ہے نہیں۔ تو کہنے لگا میں تجھے ایک گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، بس وہاں چلا جا۔ یہ واقعہ وہ بھی لوگ نوٹ کر لیں جن کو کوئی دوسرا آدمی کہہ دیتا نا فلاں کے گھر چلا جا، اور اس کے گھر کوئی آ جاتا ہے مانگنے والا، ناراض ہونے لگتا، اچھا تجھے میرا پتہ کس نے بتایا؟ ارے خدا تیرے پہ رحم کرے، تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے لوگ جن کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چلا جا تیرا کام ہو جائے گا، اور تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اولاد کہہ دے تو ابھی لاکھ روپیہ خرچنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بندہ مانگنے کے لیے آ جائے تو 10 روپے نکالتے ہیں، جان نکل رہی ہے اس کی۔ تو صحابی کو حضرت ابو بکر صدیق نے اس بندے کو بتا دیا کہ وہاں چلا جا، حضرت عثمان کا گھر ہے، تیرا کام ہو جائے گا۔ وہ جب وہ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوٹھی پر، دروازہ ابھی کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی جو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ بیٹے کی کیوں کلاس لگا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں نے دیکھا تم روز دودھ میں شہد گھول کے پیتے ہو، تو دودھ بھی میٹھا، دودھ کھٹا تو نہیں ہوتا، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، بیٹا اتنی فضول خرچی، کبھی دودھ پی لو یا کبھی ضرورت پڑے شہد پی لو، تم دونوں چیزیں مکس کرتے ہو، اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں کہ بھائی فضول خرچی کریں۔ اب وہ بندہ جس نے باہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ایسا ہی سمجھو جیسے یو پی بہار ہمارے یہاں آج کل یہ صوبے ہیں، کیونکہ ایک سوال ابھی ہوتا نہیں، 200 ان کے پہلے تیار ہو جاتے ہیں تنقید کرنے کے لیے۔ تو وہ بھی اس دور کے بندے بھی ایسے ہی ہوں گے، تو اس کے ذہن میں آ گیا فوراً کہ اچھا مجھے حضرت ابو بکر نے کہاں بھیج دیا، یہ تو میں پیسے مانگنے آیا، مجھے 3000 دینار چاہیے، اور یہ اندر سے تو مالک مکان اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ شہد اور دودھ اکٹھا پی رہے ہو، نعوذ باللہ کسی کنجوس کے دروازے بھی بھیج دیا ہمیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑے بڑی بات کرتے ہیں، چھوٹی نہیں کرتے۔ تو عثمان باہر نکلے، وہ بندہ باہر کھڑا تھا، تو بڑوں کی تو بڑی باتیں ہوتی، نکلتے ہی کہا کہ میرے بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دینا، آپ کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑا، میں اپنے بچے کو کوئی بات سمجھا رہا تھا اس لیے آپ کو رکنا پڑا۔ اپنی بیٹھک کھلوائی جس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں، بٹھایا تو اس نے دیکھا بڑے دولت مند آدمی ہیں، تو اپنے ملازم کو بلایا کہ مہمان آئے کچھ لاؤ، تو ملازم کیا لایا؟ ملازم جو ہے کھجوروں کا حلوہ بھی لایا، دودھ میں شہد گھول کے لایا، ساتھ میں 1-2 مٹھائیاں اور۔ وہ کہنے لگا میں بڑا حیران، اپنے بچے کو تو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد کیوں ڈالا، مجھے تو 3-4 چیزیں اکٹھی پیش کر دی۔ تو کہنے لگا میں نے سوال کیا، جب میں نے کچھ کھا پی لیا تو میں نے بولنے لگا کہ حضرت میری، تو مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ چپ رہو۔ اپنے پی اے کو بلایا، سیکٹری کو، تو فرمانے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مہمان کے لیے ایک اونٹ تیار کروایا، لے کے آؤ۔ وہ اونٹ لایا جب صحن میں، اس کو باہر لے گئے اپنے ساتھ، فرمایا یہ اونٹ ہے، اس میں تمہارے سب گھر والوں کے لیے نئے کپڑے، 10,000 دینار، اور تمہارے راستے کے لیے پانی کھانا سب کچھ اس میں رکھ دیا ہے، جاؤ اب آرام سے واپس چلے جاؤ اپنے گاؤں۔ اب وہ بندہ، اب جتنوں کی عقل کم ہوتی ہے تو کم ہی ہوتی ہے، تو پھر کہنے لگا جی حضرت یہ اونٹ کون واپس لے کے آئے گا، اونٹ تو مہنگا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ واپس دینے کے لیے تو دیا ہی نہیں، یہ بھی تمہیں دے دیا،
اونٹ کی رسی پکڑ کے سوار ہونے لگا. پھر دل میں کھرک ہوتی نا لوگوں کو. پھر اٹھی, پھر واپس آیا, کہتا اجی حضرت یہ تو بتاؤ تمہیں پتہ کیسے لگا کہ مجھے اتنا کچھ چاہیے. تو مسکرانے لگے. فرمایا جاؤ کوئی بات نہیں, اب اپنا کام کرو. تو کہنے لگا نہیں, آپ کو حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا ہوگا. فرمایا اتنی بات نہیں کیا کرتے, جب کام ہو جائے تو بس اپنا راستہ لیا کرتے ہیں. دوسری جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے, سفر میں جا رہے تھے, راستے میں ایک بندہ آیا, کسی نے کہا کہ عثمان کا قافلہ جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کے پاس شہد ہے, چاہیے تمہیں, بیمار ہو لے لو. تو وہ گیا, اس نے جا کے کہا کہ مجھے شہد کی ضرورت ہے. تو غلام جو ہوتے ہیں نا, وہ کیونکہ ذرا اپنے طریقے کا ان کی الگ سوچ ہوتی ہے, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اس کو شہد چاہیے دے دو. شہد 1-2 کلو چاہیے تھا, لیکن فرمایا اس کو 1 مٹکا پورا دے دو. تو گھوڑے پہ 2 مٹکے ہیں, ایک دائیں طرف لٹکا ہوا, ایک بائیں طرف. تو وہ دینے گیا تو غلام کا نیت بدل گئی, واپس آیا کہ حضرت اگر اس کو 1 مٹکا دیں گے تو دوسرا مٹکا کیسے وہاں آئے گا, توازن بگڑ جائے گا سارا. جتنی ضرورت ہے اتنا دے دیتے ہیں. تو وہ بندہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نوکر ڈنڈی مار رہا ہے میرے کام میں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا توازن بگڑ جائے گا, ایسا کرو کہ پھر دونوں مٹکے دے دو, دونوں دے دو اس کو. تو کہنے لگا حضرت یہ اٹھائے گا کیسے دونوں مٹکے, ایک ہی دے دیتے ہیں. فرمایا اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ دونوں مٹکے اٹھائے گا کیسے, اچھا وہ گھوڑا بھی اس کو دے دو ساتھ میں. جب عثمان رضی اللہ نے کہا نا گھوڑا بھی دے دو, مٹکا 1 چاہیے تھا 2 دے دیے, گھوڑا بھی دے دیا. تو غلام پھٹافٹ گیا, گھوڑا کھول کے لایا مٹکوں سمیت, اس کو پکڑا کے لگا بھائی بس نکل لے جلدی جلدی. تو وہ بھی, اس کے بھی تکلیف ہوئی, تو پھر آیا غلام کے پاس, کہنے لگا جب 1 مٹکا مل رہا تھا تم نے اعتراض کیا, دوسرا مٹکا مل رہا تھا تم نے اعتراض کیا, لیکن یہ عثمان رضی اللہ نے فرمایا کہ گھوڑا بھی ساتھ میں دے دو. تو بھاگ کے گیا, رسی کھول کے مجھے لا کے پکڑا دی, تو نے تب تو کوئی اعتراض نہیں کیا جی گھوڑا بدک جائے گا, یہ ہے وہ ہے. کہتا میں ان کے ساتھ ہوں بہت عرصے سے, عادتیں ان کی میں جانتا ہوں. اگر میں یہ کہتا کہ حضرت اس کو گھوڑا چلانا نہیں آتا, یہ کہتے ہیں غلام بھی ساتھ ہی لے جا, تو یہ بھی تجھے ہدیہ کر دیا. کہتا میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر مجھ سے نہ چھٹ جائے, اس لیے خاموشی سے گھوڑے کی لگام بھی تمہیں تھما دی ہے.